وعلى آله وأصحابه. اچھا اپنا موبائل پھڑیا ہوا ہے ہاں میرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بھائی دے رکھی ہے إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولانا ذرا سیل ذرا درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی بابرکت محفل ہے کہ آج کی یہ تقریب ان بچوں کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. مدرسہ کی تمام انتظامیہ بالخصوص جس شعبہ میں زیر تعلیم یہ بچے ہیں ان کے قاری صاحب اور ان بچوں کے والدین رشتہ دار جس محلے میں یہ رہتے ہیں وہ محلے والے اور جس مسجد میں یہ رہتے ہیں اس مسجد اور مدرسہ کے محلے والے یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس مدرسہ اور یہاں پڑھنے والے طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں ساری مبارکباد کے مجھ کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا یہ نور آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا اور قرآن مجید جب حضور علیہ السلام کے قلب انور پر نازل ہوا اس وقت کیفیت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کے قلب انور پر جب قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قرآن مجید کو لے کر آنے کا انداز کیا تھا؟ اور جناب جبرائیل علیہ السلام جب قرآن مجید کو لے کر روانہ ہوتے تو اس سے پہلے قرآن مجید خود کہاں تھا؟ اگر ہم ان پہلوؤں پر نظر کریں تو بڑی آسانی سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کائنات میں قرآن سے مقدس شے کوئی نہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور عظمت قرآن مجید کو عطا کی ہے وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئی. اور اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر، مکہ میں نازل کیا، مدینہ میں نازل کیا، مکہ اور مدینہ کے سفر کے درمیان میں نازل کیا. جب گود ابو بکر کی گود میں سر تھا تب نازل کیا، جب عائشہ کا بستر تھا تب نازل کیا، جب بدر کا مارکہ تھا تب نازل کیا، جب احد کا مارکہ تھا تب نازل کیا، جب پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا اور صفا کے جانثار دائیں بائیں موجود تھے تب نازل کیا، جب سارے ہی احد کی طرف آ گئے اور کچھ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تب نازل کیا، جب ساتھ دینے والے کم تھے تب بھی نازل کیا، جب ساتھ دینے والے زیادہ ہوئے تب بھی نازل کیا، جب مشکل پیش آ گئی تب بھی نازل کیا، جب مسلمان مسکراتے ہوئے غزوات سے لوٹ آئے تب بھی نازل کیا. مشکل میں قرآن آیا، آسانی میں قرآن آیا، اور جیسے
جیسے جیسے قرآن مجید آتا رہا صحابہ کرام کے دلوں کو رب مضبوط کرتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن مجید کو لے کر نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، قرآن مجید کو لے کر دنیا کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لے کے آنے والی ہر آیت کا، ہر جبرائیل علیہ السلام کے اس آنے اور جانے کا جو پروٹوکول اور اہتمام وہ یہ تھا کہ 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کے آگے چلتے ہیں، 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کے پیچھے، 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، اور جبرائیل امین اس شان کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن مجید کو لے کر مصطفیٰ کریم کے قلب انور تک جا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا اتنے طاقتور ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں چاہتے تو ایک آیت کریمہ دے کر روانہ کرتے یا سارا قرآن دے کر روانہ کرتے۔ درمیان میں کسی جن اور شیطان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ زبر زیر کی، حرف کی، آیت کی تھوڑی بہت غلطی کا شائبہ بھی پیدا ہو، ممکن نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس عظمت کے ساتھ نازل کیا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام کے قلب انور پر قرآن مجید کا آنا 3 طرح سے تھا۔ ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھنٹی بجنے کیسی آواز سنائی دیتی، اور یہ کہ حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں سامنے آ جائے اور جو حضور علیہ السلام سے گفتگو کرے وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اس پوری چیز کو گویا محفوظ کر دیا جائے، اور وحی کی کیفیت مکمل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب و جگر میں محفوظ ہونے والی ان آیات کو سنا دیں۔ اور حضور علیہ السلام پر جب وحی آتی تو کیسے آتی؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اگر حضور اونٹ پر سوار ہوتے، وحی کا بوجھ اتنا ہوتا کہ اونٹنی چلنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ اگر حضور سواری میں سوار ہیں اور وحی آ گئی تو سواری بیٹھ جاتی، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں جبرائیل وحی لے کے آتے تو حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر اتنا پسینہ نمودار ہوتا کہ پیشانی سے موتیوں کی طرح قطرے پسینے کے بہہ کر زمین پہ گر جاتے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے کہ حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اس حال میں کہ میری ٹانگ حضور علیہ السلام کی ٹانگ کے ران کے نیچے تھی، اور حضور علیہ السلام پر جب وحی کے آثار نمایاں ہوئے حضور علیہ السلام کا جسم مبارک اتنا وزنی ہوا کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید جو حضور علیہ السلام کے قلب انور پر نازل ہوا، ایک تفسیر کے مطابق اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے مطابق اگر یہ قرآن مجید نازل ہوتا پہاڑوں پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر وہ نازل ہوتا زمین کے کسی حصے پر تو وہ اس کو سہنے کی طاقت نہ رکھتی، اگر یہ نازل ہو جاتا سمندر پر تو سمندر اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، آسمانوں میں رکھا جاتا تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہ سکتے۔ اتنا بڑا بوجھ جو زمین اور آسمان اٹھانے کی قابلیت نہ رکھتے ہو، مصطفیٰ کریم نے اپنے دل پہ اس کو اٹھایا، مصطفیٰ کریم نے اپنے قلب انور پہ اس کو اٹھایا، اپنے جسم اطہر پہ اس کو اٹھایا۔ قرآن مجید کا ہر حرف، ہر آیت در حقیقت میرے نبی کی رحمت ہے، اور وہ رحمت کیسے ہے؟ اور بھی بہت سی باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس طور پر رحمت ہے کہ جب قرآن آیا تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، زمین و آسمان نہیں اٹھا سکتے تھے، سمندر اور دریا نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن میرے مدنی آقا کریم پر جب قرآن مجید آنے کے بعد حضور کی رحمت والی زبان سے نکلا، حضور کی رحمت والی زبان سے نکلنے کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنا خفیف کر دیا، اتنا آسان اور ہلکا پھلکا کر دیا کہ آنے سے پہلے تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، حضور کی زبان اقدس سے نکلنے کے بعد 7 سال کا بچہ اٹھایا ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر قرآن مجید نازل
پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک حصے کی تلاوت کی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ آپ نے سنا، آپ نے سن لیا، بچوں نے سنا تو سننے کے بعد انہوں نے پڑھ دیا، میں نے پڑھا، انہوں نے سنا، پھر انہوں نے پڑھا، میں نے سنا، میں نے پڑھا، آپ نے بھی سنا۔ لیکن جب پڑھنے کے بعد مجھے سننے کی باری آئی تو آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، دوبارہ پڑھنے کا اعزاز صرف ان بچوں کو حاصل ہوا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اول انسانوں میں جس نے جبرائیل علیہ السلام سے لے کر قرآن مجید کو تلاوت کیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اول جن کانوں نے مصطفیٰ کی زبان سے قرآن سنا ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اول قرآن مجید کی تلاوت انسانوں میں اگر کسی نے کی ہے تو وہ اول مصطفیٰ کریم آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور اول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کو سننے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب قرآن مجید نازل ہوتا حضور ساتھ ساتھ پڑھتے۔ اتنی بڑی امانت ہے، لوح محفوظ سے اللہ کا کلام آ رہا ہے، لانے والے جبرائیل ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ مبادہ ایسا ہو کہ جبرائیل قرآن لے کر آئیں اور میں بعد میں محفوظ کرنے سے رہ جاؤں، اور کوئی آیت مجھ سے رہ جائے میں بھول جاؤں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تو حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ تلاوت کرتے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قلب انور پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بھی لے کر نازل ہوئے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ اس پریشانی اور فکر سے اپنی زبان کو ساتھ ساتھ دہرا کر حرکت نہ دیں کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت آپ بھول جائیں اور آپ کے حافظے میں نہ رہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے جو پریشان ہوتے ہیں اس کا روکنے کے ساتھ ساتھ تسلی کا جواب بھی دے دیا۔ ان علینا جمعہ وقرآن۔ اس کو نازل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کے دلوں میں جمانا بھی ہمارے ذمہ۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن۔ حضور علیہ السلام کی زبان اطہر قرآن مجید کو لینے کے لیے حرکت کرتی ہے، لیکن قرآن مجید لوح محفوظ میں پہلے سے رکھا ہوا یہاں آ کر حضور کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ آپ زبان کو حرکت نہ دیجئے، آپ کے سینے میں اس کو جمانا، اس کو اتارنا، محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو حضور علیہ السلام نے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کی اور اس کو اس لیے بار بار پڑھنے کی کوشش کی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ساتھ نہ دہرا سکوں اور کوئی آیت رہ جائے، یہ کیفیت تو ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا جو جواب پیغمبر کو ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید ہے، یہ جبرائیل کی بات نہیں ہے، یہ سورہ قیامہ میں آج بھی قرآن مجید میں آیت کریمہ موجود ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کو لیتے وقت زبان کو حرکت دینا بھی کائنات کے بننے سے پہلے سے رب کریم کو پتہ۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ قرآنی آیت ہے، طے ہو گیا یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور حضور علیہ السلام نے قرآن مجید لیتے وقت اپنی زبان کو حرکت دی، ساتھ ساتھ پڑھا۔ جب آپ نے جبرائیل اپنی طرف سے بات کر دیتے، اے محمد آقا آپ کس حوالے سے پریشان نہ ہو، آپ صرف مجھ سے سن لیا کریں، یہ آپ کے دل میں محفوظ رہے گا، تو اور بات تھی، لیکن جواب میں قرآن کی آیت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا ساتھ ساتھ پڑھنا یہ آسمان و زمین بنے نہیں تھے، رب کے علم میں موجود تھا۔ یہ آسمان و زمین کی رونقیں ابھی بنی رہی تھی، رب کے علم میں موجود تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قرآن اترے گا اور میرا محمد اس قرآن مجید کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور اس وقت ان کو ساتھ ساتھ پڑھنے سے روکنے کے لیے
میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل کروں گا. اب یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ گئے تو پھر اس سے اگلی بات بھی سمجھ لیجئے. قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے سے آقا کو روکا. آیت قرآن کی ہے. اب قرآن مجید کو لکھنے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ یہ بھی مصطفیٰ کریم کی اس وقت نظر کا انتخاب دنیا کو نظر آیا. لیکن اگر قرآن سے پوچھے تو قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. قرآن مجید لکھنے والے ہاتھوں کا انتخاب بھی اسی وقت ہو گیا تھا جب کائنات نہیں بنی تھی. اللہ کا قرآن آیا تو باپ پیغمبر کے قلب انور پر یہ سینہ پہلے سے چنا ہوا تھا. قرآن مجید کو لکھا صحابہ نے لکھا. ان ہاتھوں کو بھی کائنات کے بنانے سے پہلے چنا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. اللہ نے ان ہاتھوں کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کیا جو قرآن لکھنے والے ہاتھ ہیں. اب اس کا کوئی ترجمہ یہ تو نہیں کر سکتا نا مجھے گالتا کلی ہتھاں نہیں کیتی ہے. گالتا کلی ہتھاں نہیں کیتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ارمی یا ساتھ تیر چلاؤ. فدا کا ابی و امی. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. تیر چلاتے رہو. وہ تیر ہاتھ سے ساتھ چلا رہے تھے. ہاتھ سے تیر چلا رہے. پیغمبر نے دعا دی ہے. اور اس سے اگلی بار نیڑے بھی مثال لا کے سمجھا دے ماں گل سوکھی ہو جائے گی. اعتماد والے بندے تو میسج ٹائپ کروانے ہو بہانے تو نہیں کرواتے. میسج ٹائپ کروانا ہو کہ جی لکھو میسج پی ایم صاحب واسطے, لکھو میسج سی ایم صاحب واسطے, لکھو میسج وزیر اعظم کے لیے, وزیر اعلیٰ کے لیے, لکھو درخواست چیف جسٹس واسطے, لکھو درخواست فوج کے جنرل واسطے. جیدے تے اعتماد ہوئے ادھے تو لکھوائی جاتی ہے. بگانے بندے تو نہیں لکھوائی جاتی. جب تک اعتماد نہ ہو تب تک لکھنے کی ذمہ داری کسی کو نہیں دی جاتی. اور اگلی بات میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں. امی ہیں. حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن یہ میرے نبی کا شان ہے. اور باقیوں میں اگر کوئی بتا کے کہے کہ میں بھی امی ہیں, یہ صرف میرے نبی کا شان ہے اور کسی کا شان نہیں ہے. حضور علیہ السلام امی ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو وہ لغمان میں لے اور زیادہ اعتماد والا بندہ تلاش کرتا ہے. جس کو پڑھنا آتا ہے تو وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے لکھو پھر مجھے دکھا دو. لیکن جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ تو اور بھی زیادہ جگری دوست کو, اور بھی زیادہ قریبی کو تلاش کرتا ہے. چونکہ پڑھنا تو آئے گا نہیں. اب لکھوانا ہے اعتماد کی بنیاد پر, اب لکھوانا ہے محبت کی بنیاد پر, اب لکھوانا ہے تعلق کی بنیاد پر. آؤ نہ ذرا اگر گوجرا میں بیٹھ کر کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھوائے, بات اعتمادی جس پر ہو اس سے نہیں لکھواتا. کوئی گوجرا میں بیٹھ کر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو خط لکھوائے جس پر بات اعتمادی ہو نہیں لکھواتا. میرے مصطفیٰ آقا نے قرآن لکھنے کے لیے پسند کیا ہے تو سفیان کے بیٹے معاویہ سبحان اللہ. قرآن لکھنے کے لیے, سٹام لکھنے کے لیے نہیں. میرے نبی نے حضرت معاویہ سے قرآن لکھوائے ہیں, سٹام نہیں لکھوائے. آپ بنا اعتماد کے سٹام نہ لکھواؤ. میرا مدنی بنا اعتماد کے قرآن لکھوا دے. حضور نے قرآن لکھوایا اور لکھنے والوں کی تابعداری بھی انتہا پر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کان پر قلم رکھتے تھے. کدی کدی جاننے ہو نا درزیاں نے کان پہ قلم رکھیا ہوتا ہے, ٹھیکیداروں نے کئی باری رکھیا ہوتا ہے. جدوں لوڑ پوے نال چکیا نشان آیا
پھر اتنے رکھ لیا، پھر جھکیا نشان لیا، پھر اتنے رکھ لیا۔ حضرت امیر معاویہ کان پر قلم رکھتے تھے، کسی نے پوچھا معاویہ یہ کان پر قلم کیسا؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ بھائی اللہ کے رسول مجھے بلا لیتے ہیں اور بلانے کے بعد مجھ سے قرآن لکھوانا ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم بلائیں اور قرآن لکھنے کا حکم دیں۔ معاویہ اتنی بھی گستاخی گوارا نہیں کرتا کہ میں قلم تلاش کرنے چلا جاؤں۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ مختصراً اشارہ دیتا چلو، حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، غسان کا شہزادہ آیا اور حضور سے کہتا ہے میں آپ کے لیے کچھ تحائف لے کے آیا ہوں، ہیں شہر سے ذرا باہر، اپنے کسی غلام کو بھیجیں جو میرے ساتھ آئے اور وہ تحفے لے کر آپ کو دے دے۔ حضور نے حضرت معاویہ کو روانہ کیا، شہزادہ نکلا، پیچھے حضرت معاویہ بھی چلے گئے۔ اب راستے میں گرمی اور معاویہ کے پیروں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ اس شہزادے کو مخاطب کر کے کہا اگر اجازت ہو تو میں تیری سواری کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا یہ شاہی سواری ہے، تو محمد کا غلام ہے، میرے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر اجازت ہو تو تیری سواری کے سائے میں چلتا رہوں؟ کہا یہ شاہی سواری ہے، تو میری سواری کے سائے میں چلنے کے لائق نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں۔ طائف تک پہنچے، طائف لیے، حضور کے پاس واپس آئے۔ حضور نے دیکھا معاویہ کے پیروں میں ورم ہے۔ آقا نے پوچھا معاویہ ورم کیسا؟ جواب دیا آپ نے جب مجھے نکلنے کا کہا میرا جوتا دوسرے دروازے پر تھا اور یہ نکلا دوسرے دروازے سے، آپ کا حکم آنے کے بعد میں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں دوسرے دروازے سے جوتا پہن کر جو جوتا پہننے کے برابر بھی حضور کے حکم میں زبر زیر کو نہ سمجھے، وہ قرآن لکھنے میں تاخیر کیسے کرے گا؟ آپ اس کے علاوہ حضرت عثمان کا واقعہ تو سن چکے ہیں، مشہور ہے، جب حضور نے جمعے کے خطبے میں فرمایا بیٹھ جاؤ تو حضرت عثمان کا ایک قوم اندر تھا ایک باہر تھا، وہی میں بیٹھ گیا۔ حضرت معاویہ سے قرآن لکھوایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت حضور نے زبان کو حرکت دی، لیکن اس حرکت کا دینا ظاہر تو اب ہوا، لیکن رب کو پہلے سے پتا تھا، اسی لیے تو قرآن کی آیتیں بنا دیا۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ یہ معاویہ کو قلم تو بعد میں دیا گیا، قرآن مجید نے تو معاویہ کا شان پہلے ہی بتا دیا تھا۔ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات مکہ اور مدینہ میں نظر بعد میں آئی، اللہ نے ان کے لیے رضا کے پروانوں کا اعلان آسمان و زمین کے بننے سے پہلے سے کر دیا تھا۔ عائشہ پر تہمت تو بعد میں لگی ہے، اللہ اکبر، تہمت تو بعد میں لگی ہے۔ مکہ مدینہ کے بننے سے پہلے، آسمان کی بلندیوں پر ستاروں کے چمکنے سے پہلے، مشرق اور مغرب کے کنارے بننے سے پہلے اللہ نے سورہ نور میں بتا دیا تھا یہ محمد کا حرم عائشہ پاک ہے۔ ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن مجید کی 15 آیتیں موجود ہیں، اور کبھی کسی عالم سے جا کر پوچھیں، بریلوی عالم سے پوچھیں، اہل حدیث عالم سے پوچھیں، دیوبندی عالم سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے ابو بکر صدیق وہ ہے جس کی صحابیت پر گواہ تنہا محمد کا فرمان نہیں ہے، جس کی صحابیت پر گواہ تنہا کوئی تاریخ دان نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کی صحابیت پر گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ جائیں علماء اہل حدیث سے پوچھیں، علماء بریلی سے پوچھیں، علماء دیوبند سے پوچھیں، ابو بکر صدیق کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار در حقیقت قرآنی آیت کا انکار ہے۔ ابو بکر صدیق وہ مسلمان ہے جس کے ایمان پر اللہ نے قرآن مجید کی سند ادا فرمائی۔ آج لوگ ایک بات بڑی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں،
وہ جی کسی مسلمان کو کافر کہنے والا بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. خود کافر ہو جاتا کوئی بندہ کسی کو مسلمان کو کافر کہے تو وہ خود ہے. کافر ہو کافر جاتا ہو ہے. جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان کو کافر کہے، کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. جس مسلمان کو اس نے کافر کہا اس کے پاس اپنے ایمان کی سند موجود ہے، اس کے پاس اپنے ایمان کا کوئی سرٹیفکیٹ موجود ہے. عام مسلمان جس کے پاس سند موجود نہیں، سرٹیفکیٹ موجود نہیں، اس عام مسلمان کو اگر کوئی کافر کہے تو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق کے ایمان پر تو قرآن کی سند موجود ہے. ابو بکر کے ایمان پر تو قرآن کی آیت موجود ہے. ابو بکر کے ایمان پر تو قرآن مجید کا ٹھپا اور سند موجود ہے. یہ تو مقدر کی بات ہے. لوگ مانتے ہیں تو کہتے جی 5,000 کا نوٹ اصلی ہے. کیوں؟ کہتے ہو دکاندار دے کو نیلے جو رنگ دی لائٹ نہیں ہوتی، وہ جی میں وہ چیک کروایا کہ ٹھیک ہے. اچھا کسی ویلے کہتے ہیں اے سونا بالکل 22 کیرٹ. کیوں؟ گوجرے دے فلانے سنیارے نے مور لائیے، انہیں اپنے لیٹر پیڈ دے دستخط کیتے نے یہ 22 کیرٹ کا سونا اصلی، یہ 5,000 کا نوٹ اصلی. مقدر کی بات ہے. 5,000 کے اصلی نوٹ پر ٹھپا گورنر اسٹیٹ بینک کا لگا تو مان گئے. 22 کیرٹ کے سونے کی ٹکیا پر ٹھپا اور دستخط گوجرے کے سونار کے لگے تو مان گئے. ابو بکر صدیق پر ٹھپا گورنر اسٹیٹ بینک کا نہیں، اللہ کے قرآن کا لگا. اللہ کے قرآن نے ٹھپا لگایا. دنیا کے ٹھپے مٹ سکتے ہیں، رب کا چھاپے ہویا مٹ سکتا بولو. رب کا چھاپا ہوا مٹ نہیں سکتا. اور دنیا والوں کو مغالطے بھی ہوتے رہتے ہیں، دنیا والوں کو بھلے کے بھی لگتے رہتے ہیں. بہت مرتبہ دنیا والے بھول جاتے ہیں. بھولن دی آج کے دور دے وچ جڑی مثالیں تے اس کو پہلے لمبی کری. پرسوں تک جڑے بندے کہتے سی تبدیلی دی مہنگائی دا مزہ چک لیا. پرسوں تک جڑے بندے کہتے سی عمران خان کے دور میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. آج جب ہوا چلی وہ کہتے ہم آزادی کی جنگ میں اس کے ساتھ ہیں. اور پرسوں کو پتہ نہیں کتنے ہو گئے. اور بعد میں پھر ایسے سیاستدان کتاب لکھتے ہیں اور اس کتاب میں لکھتے ہیں فلاں میں مخلص نہیں تھا مجھے پتہ نہیں چلا، فلاں میں مخلص نہیں تھا مجھے پتہ نہیں چلا، فلاں نے بھی یہ کیا، فلاں نے بھی وہ کیا. لیکن جب قرآن محمد کے صحابہ کی بات کرتا ہے نا تو صرف ظاہر کی بات نہیں کرتا. حضور کے صحابہ کی بات آئے، باطن کو بتانے والا بھی قرآن ہے، ظاہر کو بتانے والا بھی قرآن ہے. بے شک صحابہ کے دلوں میں قرآن کہتا ہے تقویٰ، صحابہ کے ظاہر میں قرآن کہتا ہے سجدوں کے نشان. صحابہ فقر و فاقے میں محمد کے ساتھ، صحابہ مکہ کے ہوں مدینہ کے ہوں درجے اپنی جگہ، لیکن قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جنت ہم نے سب صحابہ کو عطا کی. اس آیت کریمہ نے سارے صحابہ کو جنتی قرار دے دیا. الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نکال دے، میں نے کہا بات مقدر کی ہے. الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نکال دے، ایم این اے مان لیتے ہو، ایم پی اے مان لیتے ہو. قرآن مجید نے سب صحابہ جنتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نکال دیا. تو حضرات صحابہ کرام نے اول قرآن مجید حضور کی زبان سے سنا. آپ میں سے عمرہ کس کس نے کیا؟ ہاتھ کھڑا کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی کتنے بیٹھے نے؟ حاجی ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کیڑے کیڑے عمرے تے جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرے. سارے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. علماء کرام میرے دائیں بائیں اسٹیج پر موجود ہیں. میں تو ایک کم علم طالب علم ہوں. اگر کبھی کسی کو عمرہ جانے کا ارادہ ہو
اور پیسے جیب میں نہ ہوں، لیکن بینر پر یہ لکھ دیا جائے عمرہ کریں فلاں عالم کے ساتھ، عمرہ کریں فلاں پیر صاحب کے ساتھ، عمرہ کریں فلاں اللہ والے کے ساتھ۔ گوجرے دے وچ بندے کہتے ہیں پیسے میرے کو کوئی نہیں، لیکن میرے پیر صاحب جا رہے ہیں، یہ موقع کیڑا فیر لگ رہے ہیں، لہٰذا مینوں دیو نہ 2 لاکھ روپیہ ادھار تے میں پیر صاحب نال جا کے عمرہ کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی پیر صاحب کے ساتھ عمرے پہ جانے کا قرضہ کیوں لے رہے ہو؟ کہتے جب پیر صاحب جائیں گے نا تو بتائیں گے یہاں یہ سنت عمل ہے، یہاں یہ سنت عمل ہے، یہاں یہ سنت عمل ہے، یہاں یہ سنت عمل ہے۔ یہ وہاں پہ عمرے پہ گیا، صفا مروا میں رہا، منا میں رہا، حج میں گیا تو مزدلفہ میں رہا، تو عرفات میں رہا، جب واپس آیا تو کہتا ہے عمرے تو بڑے کیتے نے، حج تو بڑے کیتے نے، لیکن جڑا پیر صاحب دے نال گئے ہیں نا، مولانا صاحب دے نال گئے ہیں، 4 سال ہی جگہ جگہ تے انہیں دسیا اے اللہ دے رسول دی سنت، اے اللہ دے رسول دی سنت، بس ایمان نالو نال تازہ ہوتا رہا ہے۔ وہ میں کہ گوجرے والیا ذرا سوچتا صحیح، تو پیر صاحب دے نال عمرہ کرے تو خوش نصیب ہے۔